جو اجتماعی طور پر پوری امت کے لیے ضروری ہے وہ ہے اعتصام بحبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو اعتصام ہے نا، اعتصام یہ عاصمہ سے ہے، عاصمہ سے۔ عاصمہ کا معنی ہوتا ہے بچنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو اسی عاصمہ یعصم سے باب افتعال سے اعتصام ہے۔ تو اعتصام اصل میں ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں کہ آپ کسی خطرے سے بچنے کے لیے، کسی خطرے سے بچنے کے لیے کوئی سہارا لیتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سمندر میں یا دریا میں یا پانی میں اس کو ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہ کسی سہارے کو پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے محفوظ ہو گیا۔ کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو یہ اعتصام کے اندر معنوی طور پر یہ بات شامل ہے کہ یہ عمل جب بھی ہوگا، وہ مضبوط سہارا جو بھی پکڑا جائے گا وہ اصل میں بہت سارے خطرات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، ان سے بچ کر محفوظ بننے کے لیے آپ کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ لہٰذا مضبوط سہارا تھامنا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے ساری دنیا کے ہر طرح کے کفر کا انکار کر دیا اور جڑ گیا اللہ کے دین کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا آ گیا، ابھی اس کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ لن انفصام لہا، نہ کڑا ٹوٹے نہ اس کا ہاتھ چھوٹے۔ تو وہ کڑا جو مضبوط، جو اس کو خطرات سے بچانے کے لیے ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ حبل اللہ ہو سکتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ بچانے والا دنیا کائنات کے خطرات سے، اب پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کتنے بڑے سازشی ہیں، عیسائی تمہارے کتنے دشمن ہیں، اور پھر دشمنی بھی اس طرح کی کہ وہ تمہارے عقیدے کے در پہ ہیں، تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں، تمہیں واپس کافر بنانا چاہتے ہیں، تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی فکری اور عملی سازشوں میں مبتلا ہے، اور وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، ان کو واحد ان کا مطمع نظر یہ۔ لہٰذا تم فکری طور پر یا عملی طور پر جب اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، ہر طرح کی سازش تھے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمیعاً سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو اللہ کی رسی تمہیں بچا لے گی ان ساری سازشوں سے۔ گویا تم جب اللہ کی رسی کو تھام لوگے تو یہ مضبوط کڑا تمہارے ہاتھ میں آ گیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا آپ نے تھام لیا، اب کوئی خطرہ نہیں۔ اور وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، اکٹھے ہو کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اب جب اکٹھے ہو کے فرما دیا تھا، اور وَلَا تَفَرَّقُوا کی تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی، تو وَلَا تَفَرَّقُوا جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، سب مل کر پکڑو۔ لیکن ہم نے تو اس اعتصام کی بھی تشریح ایسی کی اور حبل اللہ کی بھی تشریح ایسی کی کہ ہم نے اپنے اختلاف کو، ہم نے اپنی لڑائیوں کو، ہم نے اس ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو بھی جسٹیفائی کر لیا حبل اللہ کی تشریح کر کے۔ کہا گیا کہ حبل اللہ سے مراد رسی ہے، اور یہ تشبیہ بھی عجیب ہے۔ یہ اگر میں نے خود نہ سنا ہوتا کسی مفسر قرآن سے تو شاید مجھے کبھی یقین ہی نہ آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسی کی تشبیہ بھی بڑی عجیب ہے کہ رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں، رسی باٹ کے بنائی جاتی ہے باندھ سے یا کسی بھی چیز سے، تو اس کے اندر جب اس کو بنا جاتا ہے تو اس کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں۔
لہذا آپ ان ریشوں میں سے کسی ایک ریشوں کو بھی پکڑ لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسی کو پکڑا. لہذا ان کا خیال یہ ہے کہ آپ اختلاف پر قائم رہیں، اپنے اپنے ریشے کو پکڑے رکھیں، اپنے اپنے مسلک پر قائم رہیں، اپنے اپنے ریشے کو پکڑے رکھیں، پھر بھی اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا. یہ جسٹیفیکیشن ہے اپنے اختلاف کی، اور پھر اس اختلاف کی جسٹیفیکیشن کے لیے ایک موضوع اور من گھڑت حدیث. موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی اور من گھڑت. ایک من گھڑت حدیث، اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ اس کو ساتھ جوڑ کے اور قرآن پاک کے اس اعتصام بحبل اللہ کی تشریح یہ کر دی. اگر پھر اب اتفاق اتحاد کی بات، پہلی تو بات یہ ہوئی کہ جس نے اس رسی کے ریشوں والے فلسفے کو سمجھ لیا وہ تو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ میں جتنا بھی امت سے الگ ہوں، میں جتنا بھی اپنے الگ ریشے کو پکڑے ہوئے ہوں، ہے تو رسی کا ہی ریشہ نا، پھر خیر ہے. وہ مطمئن ہو گیا، افتراق کی زندگی پر مطمئن ہو گیا. حالانکہ اعتصام بحبل اللہ جمیعاً تھا. اب یہ جمیعاً تو نہیں ہے. اگر آپ نے ریشے اپنے اپنے پکڑے ہوئے تو جمیعاً کیسے ہوا؟ جمیعاً تو ہے ہی سب اکٹھے ملو اور مل کے پکڑو. یہ اتحاد اور اتفاق. اب پھر اتحاد اور اتفاق جس کو سمجھ میں آیا بھی تو المیہ یہ ہے اس امت کا کہ ہر تنظیم نے اور ہر دائرے نے اور ہر گروہ نے اور ہر مسلک نے، جو چھوٹے چھوٹے دائرے، بڑا دائرہ اسلام کا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے، ہر دائرے نے دوسرے دائرے کو دعوت دی یہی آیت پڑھ کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کم و بیش ہر دائرہ اس کا کلیم کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور اکٹھے ہونے کی صورت یہ ہے کہ تم سب آ کے میرے ساتھ مل جاؤ. یعنی ہر دائرے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی صورت یہ ہے کہ دوسرے دائرے ختم ہو جائیں اور میرے دائرے کے ساتھ آ کے مل جائیں. تو کلیم تو یہی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر گروہ خوش ہے اس بات پر جس پر وہ لگا ہوا، اور سارے ہی خوش ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. یعنی میں بچپن میں جس تنظیم کو اور جس جماعت کو فرقہ واریت کا سب سے زیادہ مظہر سمجھتا تھا، اس کے ایک مولوی صاحب سے ایک دن بات ہوئی. اس نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہماری تنظیم فرقہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. اور پھر مجھے ایک قرآن کی اس بات کی طرف توجہ ہوئی، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر کوئی خوش ہے. اور یہ تو اتنی خطرناک بات ہے، یہ سمجھتے رہنا، خواہ مخواہ خوش گمانی میں رہنا کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ، خسارہ پانے والے لوگ. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ساری زندگی گمان وہ یہی کرتے رہے ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو کون ہے جو غلط سمجھ کے کر رہا ہو؟ سب ٹھیک سمجھ کے تو کر رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے کیا؟ اللہ اکبر، اعتصام بحبل اللہ. اللہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی اگلی آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے. کیٹاگوریکلی وضاحت ہے کہ اس طرح نہیں بننا، فرقہ نہیں ہونا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبیوں سے کہلوایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا یہ میرا سیدھا رستہ. فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک رستے پر آؤ گے نا، اس ایک رستے پر تو پھر اتفاق اور اتحاد ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ریشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ جو مختلف راستے ہیں ان پر نہ جانا. مختلف دیگر رستوں پر جاؤ گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 153، کہ اگر تم اپنے اپنے رستے پہ چل رہے ہو
تو یہی تو فرقے میں مبتلا کریں گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اس سیدھے رستے سے, اللہ کے رستے سے, صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دیں. پھر فرمایا سورہ انعام میں ہی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جو لوگ دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وکانوا شیعا, اور گروہ بن گئے, اپنے اپنے گروہ بنا لیے, گروپ بنا لیے, چاہے تنظیمیں بنا لی, چاہے جو بھی نام رکھ لیا. اگر کسی نے ایسا کیا, دین کے اندر یہ کیا, تو فرمایا لست منہم فی شیء, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون, ان کا معاملہ پھر اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو خبر دے گا کہ انہوں نے اصل میں کیا کیا اس دین کے ساتھ. دین کے ساتھ مذاق کیا, یعنی کہا یہ کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں, لیکن اصل میں اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اسی سے تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ٹکڑوں میں دین کو نہیں بانٹنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اگر سب کا دعویٰ مان لیا جائے, جس طرح کے دعوے ہیں کہ ہر تنظیم, ہر گروپ, ہر دائرہ, اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے, اور ہر دائرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ آ کر مل جائیں, اور یہ اعتصام بحبل اللہ کی صورت ہے. اللہ اکبر, اگر یہ صورت ہے اعتصام بحبل اللہ کی, تو پھر تفرقہ بازی کی صورت کیا ہوتی ہے, پھر فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ اتفاق اور اتحاد ہے, اور اتفاق, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی سے فرق نہیں رکھا, ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر یہ اتفاق اور اتحاد کی فضا ہے, جس فضا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر یہ اتحاد اور اتفاق کی ہے, تو پھر فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ فرقہ واریت کیا ہے, اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ آیت خود پورا ڈسپلن بتا رہی, پورا ضابطہ بتا رہی ہے. ایک دفعہ تو ہم اس آیت کو پڑھ لیتے, پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی. حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ یا القرآن ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی رسی, یہ قرآن ہے, اس کے ساتھ جڑو گے تو یہ اعتصام بحبل اللہ ہوگا. دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, یہ حبل ممدود من السماء الى الارض, یہ آسمان سے یہ رسی لٹکی ہوئی ہے, تنی ہوئی ہے زمین تک, اور اس سے مراد یہ کتاب اللہ ہے, یہ اللہ کی رسی ہے کتاب, یہ قرآن. اب اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور تیسری وہ حدیث آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے. ابو شریح خزاعی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, فرماتے ہیں ابشروا ابشروا, صحابیوں خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. سب حیران ہو کے دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خوشی کی کیا بات, کون سی خوشخبری؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس تشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی بندگی کے لائق نہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے, اور اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم, سب نے کہا ہم تو گواہی دیتے ہیں. تو جب گواہی یہ دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, آپ اس تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ملاحظہ فرماتے جائیے کہ اگر یہ ایمان ہے تو پھر فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ, لوگو یہ قرآن وہ رسی ہے. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ, یہ رسی ہے, طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ,
اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم سب اس سے چمٹ جاؤ، اس رسی سے چمٹ جاؤ، اور اس سے چمٹ جاؤ گے تو پھر دو گارنٹیاں تمہیں ملیں گی کہ لن تضلوا ولن تہلكوا بعدہ ابدا۔ ایک تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جو اس رسی سے چمٹ گیا، اور دوسرا اس کے بعد کبھی ہلاک اور برباد نہیں ہوگے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کی وضاحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ رسی سے کیا مراد، اور رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کے قرآن کی کس صورت کے ساتھ ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے ساتھ اگر ہم ایک ایک صورت پکڑ لیں تو 114 گروہ تو ہو سکتے ہیں نا، اگر ریشوں کو پکڑ کر بھی اعتصام بھی عبداللہ ہو سکتا ہے تو بھئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی کسی میٹیریل کی سٹف کی بٹی ہوئی رسی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ خواہ مخواہ ریشوں سے تشبیہ دے کے امت کے افتراق کو اور امت کے اختلاف کو جواز بخشنا اور ان کو مطمئن کرنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لایا جائے اور اللہ کے قرآن پہ اکٹھا کیا جائے، اور اللہ کے قرآن پہ جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کے پکڑ لو اور اس میں سے فرقے فرقے نہ بنو۔ اب اگر ہم اس فرقہ واریت کو دیکھیں، گروہ موجود ہونا فرقہ واریت ہے۔ گروہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، گروپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گروپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک کسی نے انجمن فلاح انسانیت بنائی ہوئی ہو، ایک انجمن فلاح معاشرہ بنائی ہوئی ہو۔ اب انجمن فلاح معاشرہ کا بھی دستور پڑھ کے دیکھ لیجئے، بڑا شاندار ہے، اور دوسرے نے انجمن فلاح انسانیت بنائی ہوئی ہے، اس کا دستور پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ دونوں کا مقصد انسانیت کی فلاح ہے، لیکن دو تنظیمیں الگ الگ بنی، وہ بھی ایسا ہی کام کر رہی ہیں، وہ بھی ایسا ہی کام کر رہی ہیں۔ ان تنظیموں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہے، نام رکھنا بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اگر تنظیمیں الگ الگ نام رکھ لیں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس بنیاد پر امت کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیں کہ یہ انجمن فلاح معاشرہ والے ہیں اور یہ انجمن فلاح انسانیت والے ہیں۔ انجمن فلاح معاشرہ والے کہیں کہ ہم تو اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، دوسرے لوگوں کی مدد ہم نہیں کریں گے، وہ تو اس گروپ کے، اور اس گروپ والے کہیں کہ یہ دوسرا گروپ ہے۔ جب معاملات کی بنیاد یہ گروپنگ ہو جائے تو یہی تو وہ عصبیت ہے، یہی وہ کمٹمنٹ ہے، یہی وہ گروہ بندی ہے کہ جو اسلام کو تفرقو کر دیتی ہے، فرقہ فرقہ بنا دیتی ہے۔ اور جب یہ دین کے نام پر ہونے لگے، یہ نسلی طور پر بھی ہو سکتی، یہ جغرافیائی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں ہم لاہور کے لوگوں کو یہ دیں گے فائدہ، ہم اسلام آباد والوں کو نہیں دیں گے، ہم لاہوری ہیں، ہم کراچی والے ہیں، ہم پنجابی ہیں، تم سندھی ہو۔ نسلی تعصب بھی ہو سکتا ہے، جغرافیائی تعصب بھی ہو سکتا ہے، آپ خاندانی طور پر کوئی بھی بات۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل عصبیہ، یہ گروہ بندی ہوتی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعین قومک علی الذل، گروہ بندی یہ ہوتی ہے کہ تو اپنا دھڑا کٹے۔ دھڑا کٹنا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا استعمال ہوتا ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں، دھڑا کٹنا۔ ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو ظلم پر بھی اپنے گروہ کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، چاہے وہ جیسے مرضی ہو، آپ نے بس اپنے گروہ کی مدد کرنی ہے۔ جس نے یہ طریقہ بنا لیا، یہی تو گروہ بندی ہے، یہی تو فرقہ واریت۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا، گروپ کی لکیروں کو ملحوظ رکھا، دین کو ملحوظ نہیں رکھا، قرآن کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اس گروپ کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے۔ جو اس طرح کرے گا یہ ہے وہ فرقہ واریت جس سے دین نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ ولا تفرقوا، اور بھلے تنظیمیں بنا لینا لیکن گروپ نہ قائم کرنا۔ بھلے تمہارے فقہی طور پر جتنے مرضی اختلافات ہوں،
امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان اختلافات کو استعمال نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے فقہی اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو جاتا تھا، کتنی ہی باتیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، آج تک ہم اختلاف پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام کی ایک رائے ہے، دوسرے صحابہ کرام کی دوسری رائے ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز قریظہ میں جا کے پڑھنی، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے یہ فرمایا کہ آپ لوگ جلدی پہنچ جاؤ قریظہ۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں نماز پڑھنی ہی نہیں، جا کے قریظہ ہی پڑھنی۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے منع کیا ہے انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جی وہاں جا کے پڑھیں گے جتنی مرضی دیر ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نماز دیر ہو رہی ہے، نماز پہلے پڑھنی چاہیے، جائیں گے بعد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا فرمانے کا کہ نماز کا وقت ہو بھی جائے تو نہیں پڑھنی، وہ تو جلدی جانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا جلدی جاؤ کہ نماز عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ انہوں نے راستے میں پڑھ لی، آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی، فرمان ایک ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی، آدھے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیس پیش ہوا، آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، آپ نے نہ ان کو غلط کہا جنہوں نے راستے میں پڑھی، نہ ان کو غلط کہا جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکم میں دونوں احتمالات موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں کے اندر دونوں مفاہیم نکل رہے تھے، وہ مفہوم نکل آیا یا وہ مفہوم نکل آیا، دونوں اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دے دیا، انڈورس فرما دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جنگل میں ہیں، نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے، پریشان ہو رہے ہیں کہ پانی کیا کریں ہم۔ اب یہ آیت اتر چکی تھی کہ اگر کوئی ایسا ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں سکھایا تھا کہ پاک مٹی کا ارادہ کرنا کیسے ہوتا ہے، پاک مٹی کا قصد کرنا کیا ہوتا ہے۔ آیت نازل ہو چکی تھی، دونوں کو معلوم تھی کہ پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا یہ کرنا ہے، اب پاک مٹی کا قصد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑ لیتے ہیں، یہ ہے پاک مٹی کا قصد کرنا، اس سے تیمم ہو جائے گا اور وضو کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کے چھوکرے، نوجوان بالکل، عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے، فقہ میں بھی بڑے ہیں، تفقہ میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم اعضائے وضو کو مٹی لگا لیں، اعضائے وضو پر مٹی مل لیں تو یہ کافی ہوگا، پورے جسم پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں، پورے جسم کو مٹی سے لتھیڑنا ضروری نہیں ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے اعضائے وضو کو مٹی مل لیتے ہیں تو یہ پاک مٹی کا قصد کرنا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا جو ان کو سمجھ آ رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو ان کو سمجھ آ رہا تھا، دونوں نے کیا، نماز پڑھی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، قصہ پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا ہے، عمار بن یاسر نے یہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو ڈانٹا بھی نہیں کہ عمار یہ بڑا تھا تو اس کی بات مان لیتا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی بات مانتا نہیں فرمایا، اس لیے کہ دونوں احتمالات تھے۔ اس کی بات کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر دیا، نہ ان کی نمازوں کو غلط قرار دیا، نہ یہ فرمایا کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا تم اتنا ہی کر لیتے تو کافی تھا،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے دکھا دیا. آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، اس کو جھاڑا، پھونک ماری، اپنے چہرے پہ ملا اور دونوں ہاتھوں پہ مل لیا. فرمایا اتنا ہی کر لیتے تو کافی تھا. اب دونوں نے ایسا کیا تھا؟ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کر دیا. دونوں فقہی اختلاف ہے، سمجھ کا اختلاف. سمجھ کے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے، اور اس سے کوئی فرقہ واریت لازم نہیں آتی. آپ فقہی طور پر کوئی شخص ایک چیز سمجھ رہا ہے، دوسرے کو دوسری سمجھ آ رہی ہے، وہ کرے، اگر وہ نیک نیت ہے، بد نیت نہیں ہے. ہم نے تو بدنیتی کی بنیاد پر مسلک بنائے. ہم نے تو ایک پوری چین چلتی، جدی پشتی مسائل ہیں. بیٹھ کے استاد پڑھاتا ہے یہ فلاں مسلک کے خلاف ہے، یہ فلاں مسلک کے خلاف دلیل ہے. وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے یہ فلاں مسلک کے خلاف دلیل ہے، یہ فلاں مسلک کے، اور اللہ کے فضل سے ہم اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے دکھائی. تابعی کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے دکھائی کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز پڑھ کے دکھاؤں، اور نماز پڑھ کے تابعی کو نماز پڑھ کے دکھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالی. اب یہ وہی روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے، یہ جو رفع یدین کا جھگڑا ہے نا، کہ رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی. رفع یدین کے جھگڑے میں دلیل کے طور پر جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ والی روایت کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پڑھ کے دکھائی تو آپ نے صرف شروع میں رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ پر، اور باقی جگہوں پہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا. یہ بطور دلیل پیش کیا جاتا. اسی روایت میں یہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور اس رفع یدین کے اختلاف میں بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن اسے آپ سمجھیے ذرا، اسی حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب رکوع گئے نا، تو رکوع میں جا کے انہوں نے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے تطبیق کی. تطبیق کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو یوں انگلیوں کو آپس میں بیچ لینا اور پھر اس پورے ہاتھ کو گھٹنوں کے درمیان لے لینا. انہوں نے رکوع میں گھٹنے نہیں پکڑے، بلکہ یوں ہاتھ کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان لے لیے اور اس طرح سے رکوع کیا. یہ اسی روایت میں یہ بھی حصہ ہے اس کا. اب آپ یہ بتائیے کہ پوری امت میں کوئی ایک گروہ ایسا ہے جو اس طرح رکوع کرتا ہو؟ کوئی ایک مسلک ایسا ہے جو رکوع اس طرح کرتا ہو؟ ایک بھی ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک اختلافی بات کی ہے، ایک ایسی بات کی ہے، ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو کسی اور صحابی نے نہیں بتایا. اب آپ یہ بتائیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل سے کہ دوسروں سے الگ عمل کر کے وہ صحابہ کرام کی جماعت سے باہر نکل گئے؟ ان کی جلالت قدری پہ کوئی فرق آیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی اہمیت فضیلت بتائی ہے، وہ ایک پوری الگ ایک کہانی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے قد کے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں. بعض روایات میں آتا ہے 3.5 فٹ قد تھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے بونے ہوتے ہیں. اب ان کی لوگ ایک دفعہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تو لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنسے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا ان پنڈلیوں کی کیا اہمیت ہے، اس شخصیت کی کیا اہمیت ہے. اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اختلاف ہے باقی صحابہ کے ساتھ، تو اس اختلاف کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ قائم ہے. آپ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں، آپ اس سے نہیں نکلے، آپ انہیں الگ گروہ نہیں بنایا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل الگ گروہ بنانے کی بنیاد ثابت نہیں ہو سکتا. لہذا اختلافی طور فقہی طور پر کوئی اختلاف ہو
تو وہ صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا، تابعین عظام کے بھی مابین موجود تھا، فقہائے کرام نے اپنی پوری کاوش کر کے دین کے اندر پوری محنت کی ہے. لہذا سارے کے سارے فقہا، جس طرح سارے کے سارے صحابہ کرام کی مساعی قابل قدر ہیں، اسی طرح سارے کے سارے فقہائے عظام کی مساعی قابل قدر ہیں. ہر ایک سے استفادہ کرنا چاہیے، اور استفادہ کرنا چاہیے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ بنیاد اگر کوئی اعتصام بحبل اللہ ہے، اگر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے تو ریشوں کو نہیں پکڑنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر اختلاف پیدا ہو بھی گیا ہے تو اس کی بنیاد پر ٹکڑے نہیں کرنے امت کے، بلکہ اس اختلاف کے باوجود جڑ کے رہنا. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تنظیموں کے نام موجود ہوں، انجمن فلاح معاشرہ ہو، فلاح انسانیت ہو، کوئی بھی نام، اگر یہ نام موجود ہوں تو بھی یہ لوگ اگر طرز عمل ایسا اختیار کریں کہ یہ امت بن کے رہ سکتے ہیں، جڑ کے رہ سکتے ہیں، اور یہ اعتصام بحبل اللہ ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق اس طرز عمل کے ساتھ ہے جو طرز عمل یہ جماعتیں اور تنظیمیں روا رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ چھوٹے چھوٹے دائرے اگر سارے اس بڑے دائرہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہو، ہر ایک کا مطمع نظر اسلام کو بچانا، اسلام کا تحفظ، اسلام کو اون کرنا، اور سب کا دعویٰ اسلام ہو، تو پھر درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں. فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں کا ہوں، میں فلاں گروپ کا ہوں، تم فلاں گروپ کے ہو. اس سے ساری فرقہ واریت ہوتی ہے. اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود. آپ سب کو معلوم ہے کہ مہاجرین اور انصار دو الگ الگ گروپ تھے، اور یہ کس بنیاد پر بنے؟ یہ جغرافیائی فرق تھا اور نسلی فرق تھا. لہذا آپ حدیث کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گروپوں کے ناموں کو بھی اور ان گروپوں کی موجودگی کو بھی انڈورس کیا. فلاں جگہ پہ اتنے مہاجر بیٹھے تھے، اتنے صحابی، اتنے انصاری بیٹھے تھے، فلاں جگہ پہ اتنے مہاجر تھے، اتنے انصاری تھے. تو ہر ایک کی پہچان کے طور پر الگ مہاجر الگ، انصاری الگ، لیکن ان کی موجودگی فرقہ واریت نہیں تھی. یہ موجود تھے لیکن یہ فرقہ نہیں تھا. یہ گروپ الگ الگ تھے، نام بھی الگ الگ تھے، حتیٰ کہ قرآن نے ان کو انڈورس کیا ہے. اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجر الگ، انصار الگ، لیکن یہ فرقہ واریت نہیں ہو رہی. تو ایک واقعہ ہوا غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر، جب ایک صحابی کی چھڑی دوسرے صحابی کو لگ گئی. اتفاق سے جس کی چھڑی لگی وہ مہاجروں میں سے تھا، اور جس کو لگی وہ انصاریوں میں سے تھا. سنان جوہنی بعض روایات میں نام آتا ہے، اور سنان بن وبر جوہنی، جو انصار جس کو چھڑی لگی، اور جس کی لگی وہ جہجہ غفاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غلام تھا. اب وہ ایک عام سا آدمی، ویسے بھی کوئی بہت سوشل سٹیٹس اس کا نہیں تھا، چھڑی لگی تو اس پر جھگڑا ہو گیا دونوں کا آپس میں. اب پڑاؤ کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑاؤ میں موجود تھے. یوں ہی یہ چھڑی لگی، آپس میں جھگڑا ہوا، تلخ کلامی ہوئی، تو وہ جو انصار تھا، وہ انصاری تھا، اس نے انصار کو بلا لیا مدد کے لیے. یا للانصار، آؤ انصاریوں میری مدد کرو. اس نے آواز دی مہاجروں کو، یا للمہاجرین، آؤ مہاجروں میری مدد کرو. گروپ پہلے سے موجود ہے، قرآن انڈورس کر رہا ہے، لیکن یہ پہلا موقع آیا کہ اس بنیاد پر لڑائی ہونے جا رہی ہے، اس بنیاد پر مدد کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے کہ میں مہاجر ہوں، آؤ مہاجروں میری مدد کرو. میں انصاری ہوں، آؤ انصاریوں میری مدد کرو. گویا عدل اور انصاف کی بنیاد پر نہیں مدد، انصاف کے تقاضوں پر مدد نہیں، اس بنیاد پر مدد کرو کہ میں انصاری ہوں، تم آ کے میری مدد کرو، اور میں مہاجر ہوں، آ کے میری مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کے کان میں یہ بات پڑی، آپ باہر نکلے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی ہے ایک روایت،
اس میں آتا ہے فَسَمَّعَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ نے سنوا دی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ نے سنوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ڈالا، اس لیے کہ امت کی رہنمائی مقصود تھی، وگرنہ تو ہم ساری عمر اس فرقوں کو اور ان مسلکوں کو اور ان چھوٹے چھوٹے گروپس کو ہم ساری زندگی جسٹیفائی کرتے رہتے۔ تو چونکہ امت کی رہنمائی مقصود تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَسَمَّعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ یا فَسَمَّعَ اللَّهُ رَسُولَهُ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنوا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، غصے سے آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، یہ کیسی جاہلیت کی بات کی ہے کسی نے؟ کون سی بات جاہلیت کی ہے؟ یا الانصار و یا المہاجرین۔ اب مہاجر اور انصار خود قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تو بڑا جلیل القدر طبقہ ہے، لیکن ان کی بات جاہلیت کی بات کیسے ہو گئی؟ ان کا کیا ہوا دعویٰ جس کو قرآن انڈورس کر رہا ہے کہ وہ دعویٰ ہے، وہ جاہلیت کا دعویٰ کیسے ہو گیا؟ وہ جاہلیت کا دعویٰ اس لیے ہو گیا کہ اب معاملہ عدل و انصاف اور کتاب و سنت کا نہیں ہے، اب معاملہ اپنے گروپ کا ہے۔ انصاریوں آؤ میری مدد کرو، میں انصاری، مہاجروں آؤ میری مدد کرو، میں مہاجر ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار، یہ ہے وہ جاہلیت، یہ ہے وہ فرقہ واریت۔ صحابہ نے بتایا کہ یہ مسئلہ یہ ہوا ہے، چھڑی لگی ہے، یہ مسئلہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ ان گروپس کی بنیاد پر ہمارے جو معاملات ہیں اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور اس کی نوعیت بھی بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة، یہ دعویٰ چھوڑ دو، یہ دعویٰ منتنہ ہے۔ منتنہ کہتے ہیں کسی گلی سڑی اور بدبودار چیز کو، ایسی بدبودار اور گلی سڑی چیز کہ آپ اس کو جہاں بھی رکھیں وہ اس کو بھی گلا سڑا دے۔ گلا سڑا پھل ہو بدبودار، اس کو آپ تازہ پھلوں میں رکھیں گے وہ تازہ پھلوں کو بھی گلا سڑا دے۔ گویا وہ جو اعتصام بحبل اللہ کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جمیعا ولا تفرقوا، وہ لوگوں مل کے اکٹھے ہو کے پکڑ لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے گروپ کی بنیاد پر دعویٰ کرتا، یہ دعویٰ جاہلیت ہے اور یہ دعویٰ منتنہ ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ اس بنیاد پر جب بھی معاملات ہوں گے تو یہ امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے مترادف ہے۔ لہذا سمجھ میں بات یہ آئی کہ گروپ موجود ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، گروپ کا نام رکھنا بھی فرقہ واریت نہیں ہے، لیکن گروپ کا کام ایسا بنا لینا کہ جو امت کے دیگر افراد سے مختلف ہو اور اپنے گروپ کی مدد کرنے کے لیے عدل و انصاف کے تقاضے نہیں، کتاب و سنت نہیں، اپنے گروپ کی لکیروں کو بنیاد بنانا، یہ ہے فرقہ واریت۔ لہذا وہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ وہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہمیں شر پہنچ نہ جائے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کننا فی الجاہلیت والشر، ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں ہدایت نصیب فرما دی، خیر عطا فرما دی، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ پھر کوئی شر آنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں آنے والا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی، اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اس کے بعد خیر بھی ہے، لیکن فرمایا خیر تو ہے لیکن اس میں کچھ دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، کمی ہے، نقص ہے، فیہا دخن، خیر تو ہے وفیہ دخن، اس میں دھوکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما دخنہ،
اس کا دھوکہ کیا ہے؟ جب خیر ہے تو خیر میں دھوکہ کیا؟ فرمایا دھوکہ یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، لوگ ہدایت کا جو کام کر رہے ہوں گے نا، جو ائمہ ہوں گے، جو لوگوں کے قائدین ہوں گے، جو ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، جو واعظ تبلیغ کا کام کر رہے ہوں گے، جو بلا رہے ہوں گے لوگوں کو، وہ بلا تو رہے ہوں گے، ہدایت کا کام تو کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ہدایت میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، بغیر ہدی، میری ہدایت کے علاوہ کوئی اور چیز، کسی اور چیز کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ البتہ تعرف فیہم وتنکر، کچھ چیزیں آپ کو ان میں اچھی بھی نظر آئیں گی اور کچھ چیزیں ان میں آپ کو بری نظر آئیں گی۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ اب سمجھ لیجئے ہم کس دور میں گزر رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ اس کی نشانی بتا دیجئے۔ فرمایا وہ شر ایسا ہے کہ جب وہ آ گیا نا دور، اللہ اکبر، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعوت دے رہے ہوں گے اور بلا رہے ہوں گے الی ابواب جہنم، لوگوں کو وہ بلا رہے ہوں گے جہنم کے دروازوں کی طرف۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا نا، وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، کہ وہ جو داعی ہیں دعات الی ابواب جہنم، کہ جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے اور جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ صفہم لنا، ان کے بارے میں بتا دیجئے، نشانی بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، اور زیادہ خطرناک بات ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کون جہنم کی طرف بلا رہا ہے کون جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، اور وہ کون ہے؟ ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، ہمارے جیسے ہوں گے، ہمارے جیسے چہرے، ہمارے جیسے جسم، ہمارے جیسے روپ، اور بات بھی کریں گے ہماری طرح کریں گے، بالسنتنا، ہماری زبان میں قرآن سنا رہے ہوں گے، حدیث کا نام لے رہے ہوں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال جب پتہ چلی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اگر ایسی صورتحال مجھے درپیش ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم نے یہ کرنا ہے کہ جو اہل اسلام کی جماعت ہے نا اس کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، وہ تھوڑے لوگ ہو زیادہ ہو، اس اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے، فرقہ نہیں بننا، ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا اپنا۔ گویا اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کردار ہے جوڑنے کا، ایک کردار ہے توڑنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوڑنے کے لیے آئے نا، آپ نے تو جوڑا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے انعام کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو کہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اس سے بچا لیا۔ تو یہ سارا کچھ کس طرح ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوا۔ اس کے جو اولین مخاطبین ہیں نا وہ تو اوس اور خزرج ہے نا، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ کر پھر سے تلواریں نکلوا دی یہودیوں نے، اور جنگ بعاث صدی ڈیڑھ صدی تک جاری رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان۔ یہ دشمنی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، سب پیار محبت کے ساتھ رہنے لگے، لیکن پھر جب پھر سے تلواریں اٹھیں تو تلواریں اٹھنے کے بعد جو پھر یہ کیسے ماحول ٹھیک ہوا؟
جب وہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف ایک دفعہ پھر برسر پیکار ہو گئے تھے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، تو وہ اب کیسے ٹھیک ہوا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. یعنی اوس اور خزرج کا یہ جو بالکل مقامی جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا، وہ پھر سے محبتیں قائم ہو گئی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی کردار ہے، آپ کی نبوت کا جو عمومی امپیکٹ ہے پوری انسانیت کے اوپر، یہ وہ بتایا جا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورا عرب کا معاشرہ وہ تو خون ریزی کا معاشرہ تھا، لڑائیوں کا تھا، دشمنیوں کا تھا، صدیوں تک دشمنیاں چلتی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کی محبتیں کروائیں، اخوت اور بھائی چارہ قائم کروایا، مواخات، معاہدہ مواخات. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 45 لوگ تھے آپ کے ساتھ، آپ نے ہر ایک کو ایک انصاری کا عارضی بھائی بنا دیا، مواخات قائم کروائی. اور وہ مواخات ایسی تھی کہ تاریخ اسلامی میں اس طرح کی کوئی، تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ بھائی چارگی، وہ آپس میں اخوت، وہ آپس میں تعلق، وہ نسبت، وہ خونی رشتہ داری سے بھی بڑھ گئی. یہ مواخات، یہ بھائی چارہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ یہ امپیکٹ ہوا. ایک یہ اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے، خاص سیاق و سباق اوس اور خزرج کا جھگڑا. ایک عمومی طور پر پوری انسانیت کا ماحول، عرب کا بھی اور پوری دنیا کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا ورود مسعود، آپ کی بعثت وجہ اور باعث اتحاد ہے، باعث اختلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تشریف آوری کی وجہ سے لوگوں کی دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی، لوگوں کی نفرتیں محبتوں میں بدل گئی. لہٰذا اب آپ کو اگر یہ معاملہ درپیش ہو، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم نے اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ٹوٹ کے نہیں رہنا. اپنا کردار جڑنے میں ادا کرنا ہے، ٹوٹنے میں ادا نہیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ اتحادات اور اتفاقات، باہمی جڑ جانے کی ہدایت دیتا ہے، ٹوٹ جانے کی ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دعویٰ تو سب کا ہے، لیکن یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے جو یہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے فکر اور طرز عمل سے جڑنے کی بات کرے، ٹوٹنے کی بات نہ کرے. ہم لوگوں نے ساری جتنی تنظیمیں بنتی ہیں نا، جتنے یہ نئے نئے گروپس بنتے ہیں، یہ سارے گروپ اپنے دستور اور منشور کے اعتبار سے بڑے بہترین ہوتے ہیں، سارے اتحاد کے نام پر بنتے ہیں، سارے اتفاق کے نام پر بنتے ہیں، لیکن عملاً کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عملاً ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کر کے ایک جماعت المسلمین بھی بنی ہوئی. ان کا ہم جماعت المسلمین بنا لیتے ہیں، جو بھی نام رکھ لیں آپ، اسلامی جماعت رکھ لیں، جماعت المسلمین رکھ لیں، مسلمانوں کی جماعت رکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، لیکن یہ وہ جماعت مسلمانوں کی ہوگی جو امت کو جوڑنے کا کام کرے، جو توڑنے کا کام کرتی ہے، جو عصبیت کا مظاہرہ کرتی ہے. ان تعین قومک علی الظلم، جو اب ظلم پر بھی اپنے گروہ کی بات کرتی ہے، دوسرے کی بات نہیں کرتی، چاہے وہ مظلوم ہو وہ پھر بھی اپنے ظالم کی، اپنے گروپ کی مدد کرتی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اس کی مدد کرتی ہے. تو جو قوم، جو تنظیم یہ کام کرے، چاہے وہ اتحاد کا نعرہ لگا رہی ہو، چاہے اتفاق کا نعرہ لگا رہی ہو، چاہے جتنا مرضی اچھا منشور ہو، وہ فرقہ واریت میں اپنا کردار ادا کر رہی، چاہے اس کا نام جماعت المسلمین ہو. مطلب کیا کام کیا؟ ایک گروپ چند لوگوں کا آپ لے کے امت سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، توڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے. لہٰذا ضابطہ یہ دیا جا رہا ہے کہ حذیفہ، اگر تمہیں یہ سچویشن درپیش ہو
کہ ایسے لوگ ہوں جو بلا رہے ہیں الگ الگ اپنے اپنے دروازوں کی طرف، ہمارے جیسے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے دعووں پہ بلا رہے ہیں، تو اس وقت اس کے دعوے کو اینالائز کرنا ہے اس اصول کی بنیاد پر، کون جوڑ رہا ہے اور کون توڑ رہا ہے، کون جڑنے کی بات کر رہا ہے، کون ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے۔ جو امت کو جوڑ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے، جو امت کو توڑ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہے، چاہے وہ قرآن سنا رہا ہو، چاہے وہ احادیث صحیح رکھ رہا ہو آپ کے سامنے، اس کا حلیہ آپ جیسا ہو، اس کے جتنے مرضی اچھے اعمال آپ کے جیسے ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توڑ رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں۔ اسی لیے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرمایا ایک جنتی ہے، ایک، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا جنتی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اس دین پر ہوگا نا جو میرا دین ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، وَأَصْحَابِي، اور میرے صحابہ کا دین ہے، جو ان کے دین پر ہوگا، صحابہ کے دین پر اور میرے دین پر، وہ کامیاب ہے، وہ ہے فرقہ ناجیہ، وہ ہے کامیاب گروہ، باقی سارے جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ تنظیمیں، فرقے، گروہ ناموں کے ساتھ موجود ہونے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب اس بنیاد پر، اب دیکھیں تبلیغی پروگرام ہو رہے ہیں، دعوتی سکیمیں بن رہی ہیں، لمبی چوڑی زندگی کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور ساری کی ساری اپنے اس مخصوص دائرے میں ہو رہی ہے، دوسرے دائرے کی نگیشن کرنا، دوسرے دائرے کی نفی کرنا، یہ بغیر ارادے کے ہو رہا ہے، غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر انجمن فلاح معاشرہ والے اپنی تنظیم کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انجمن فلاح انسانیت کے کام کو اگر وہ کہیں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو گویا یہ کہنا پڑے گا نا انجمن فلاح انسانیت والے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر انہوں نے اپنے دائرے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو تو کوئی امتیازی بات تو کرنی پڑے گی نا۔ یہی وہ فرقہ واریت ہے، جب آپ بلائیں گے اپنے گروپ کی طرف تو دائرے جتنے مرضی ہوں، اگر سب دائرے اسلام کی طرف بلا رہے ہوں، امت کی طرف بلا رہے ہوں، تو آج مجھے یوں لگتا ہے کہ سب لوگ، ہم سب بلا رہے ہیں، لیکن دعوت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ امت بننے کی طرف دعوت نہیں دے رہے۔ امت کہاں ہے؟ اس کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ہر ایک کا اپنا گروپ ہے، وہ اس کو مضبوط کرنے پر لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جس گروپ کا وہ کارکن ہے، جس گروپ کا وہ رکن ہے، اس کی اگر وہ بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے وہ اگر کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ کارکن ہی کیسے ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے اپنی تنظیموں کے کارکن بننے کی بجائے ہم اپنی تنظیموں میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے کارکن بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے نا، دیکھیں ضابطہ اللہ نے قرآن میں، سبحان اللہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے غالباً، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ آپ رکھے پھرے نام کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو فرقہ واریت کی جڑ خود کٹ جاتی۔ مثلا قرآن کہتا ہے، ایک ضابطہ دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم یہ اصول اپنا لو کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی کے کام پر، وہ اس گروپ کا ہو، چاہے اس گروپ کا ہو، چاہے اس گروپ کا ہو، چاہے اس گروپ کا ہو، کسی بھی گروپ کا ہو، اگر نیکی اور تقوی کی بات ہے تو تعاون ہے، ہر ایک کے ساتھ تعاون ہے، اور اگر گناہ اور زیادتی کی بات ہے تو عدم تعاون، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے اپنے گروپ کا ہو، چاہے کسی اور کا ہو۔ بنیاد گروپوں کی لکیریں نہیں ہیں، بنیاد بر و تقوی اور اسم و عدوان، اس بنیاد پر اگر آپ معاملہ کرنا شروع کر دیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بر اور تقوی کی بنیاد پر کسی دوسرے گروپ کی مدد کر رہے ہوں، دوسرا گروپ بر اور تقوی کی بنیاد پر آپ کے گروپ کی مدد کر رہا ہو، تو درمیان میں کھینچی جانے والی لکیروں کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟
جب ہماری ساری مقصدیت مشترک ہو جائے، جب ہمارے سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں، ہم امت کی سطح پر سوچنا شروع کر دیں، تو یہ ایسے ہی ہے، کوئی اپنے باپ کا بیٹا ہے، دوسرا اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کے اپنے مفادات ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دین کے کام میں، اجتماعی معاملات میں ساری بنیادیں لکیروں کی چھوڑ کر بر و تقوی اور اسم و عدوان کو بنیاد نہیں بناتے تو فرقہ واریت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اعتصام بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ بات تو اوس اور خزرج کو کہی جا رہی ہے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، کہ مل کے اوس والو خزرج والو لڑو نا آپس میں جنگ بعاث کے تذکرے کی وجہ سے، آپس میں جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑو اور سب مل کے پکڑو، اور ٹکڑوں میں نہ بٹو اس بنیاد پر کہ ہم اوس کے لوگ ہیں وہ خزرج کے لوگ ہیں۔ اب تم ایک امت ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے ہیں قبیلے اور یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے، یہ گروپس، یہ فیکشنز، یہ صرف تعارف ہوتا ہے۔ تعارف کے لیے کوئی گروپ بنایا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، معاملے کی بنیاد وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے معاملے کی بنیاد اس کو رکھا تو ان تعین قومک علی الظلم، حق اور انصاف کے تقاضے مجروح ہوں گے، اور حق اور انصاف کے تقاضے جب مجروح ہوں گے تو یہی تو فرقہ واریت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس اللہ کے انعام کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے۔ کب دشمن تھے؟ ایک صدی گزری، 1.5 صدی، کہتے ہیں 120 یا 140 سال جنگ بعاث جاری رہی ہے، جو اوس اور خزرج کے درمیان جنگ، اور سینکڑوں قتل ہوئے دونوں اطراف سے، اوس کے بھی اور خزرج قبیلے تھے، لڑائی شروع ہو گئی، بس جاری، نسلوں تک جاری۔ فرمایا اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، یہ اللہ کا انعام ہوا، اللہ اکبر، کہ تم فاصبحتم بنعمتی فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے نعمت سے، اللہ کے انعام سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ کتنی شاندار بات، مواخات کی بات، اسپیسیفک کانٹیکسٹ۔ اور دیکھیں آج بھی میں جب کسی نئے غیر مسلم کو مسلمان ہوتا دیکھتا ہوں، نو مسلم کو کسی دنیا کے کونے میں، بعض اوقات یہ نیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آئے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کو کلمہ پڑھا دیا، فلاں نے پڑھا دیا، یہ آسٹریلیا میں مسلمان ہو گیا، وہ افریقہ میں مسلمان ہو گیا، وہ فلاں جگہ مسلمان، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی علاقے، کوئی کسی علاقے۔ جس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے نا، آپ کبھی غور تو کریں، اس کو احساسات کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو کہیں اور ہو رہا ہے، تو ذرا اس منظر کو دیکھیے اور احساسات کی نگاہ سے دیکھیے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا اس کے بارے میں کیا احساس ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا اس کے بارے میں کیا احساس ہے۔ یہ جو کشش پیدا ہوتی ہے، یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ پتہ نہیں افریقہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، شاید ساری زندگی میری ملاقات اس سے نہ ہو، میرا کیا لاگا دے گا اس سے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ادھر کلمہ پڑھتا ہے، ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، میرے دل میں ایک احساس مچلنا شروع کر دیتا ہے کہ میری برادری میں ایک بندے کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ برادری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برادری کا رکن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو بنا کے ہم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے اور پھر سمجھتے ہیں ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر یہ گروپ سارے کے سارے امت کے لیے کام کر رہے ہوں تو پھر انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ اگر یہ اپنے اپنا دعویٰ اپنے اپنے گروپ کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر یہ دعوی جاہلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے دعوے کو دعوی جاہلیت قرار دیا کیونکہ وہ اپنے گروپ کی طرف بلا رہا تھا۔ لہٰذا کوئی بھی دعویٰ ایسا جو اپنے گروپ کی طرف بلائے، کسی بھی بنیاد پر بلائے، وہ دعوی جاہلیت ہے۔ یہی وہ دشمنی اور آگ کے گڑے کی فضا تھی۔ فرمایا اگر اس طرح مر جاتے نا آپس میں لڑتے ہوئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو تم آگ کے گڑے کے کنارے پہ تھے، گویا ادھر موت آئی، ادھر سیدھا جہنم۔ اللہ اکبر۔
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اسی سے قرآن کے فلسفہ تاریخ کا ایک پہلو بھی واضح ہوتا ہے۔ قومیں جب بچتی ہیں، قومیں جب آگ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی ہوتی ہیں، جب تباہ حال ہوتی ہیں، تو ان کی اصلاح کا عمل اگر شروع ہو جائے تو قوموں کی واپسی ہو جاتی ہے، اور اگر اصلاح کا عمل نہ ہو تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب بھی قوموں کے اوپر زوال کی یہ کیفیت آ جائے کہ وہ علی شفا حفرۃ من النار ہو جائیں، کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ جائیں، تو اس وقت قوموں کے دو میں سے ایک نتیجہ نکلنا لازمی ہے، یا وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں یا وہ واپس آتی ہیں۔ تو واپس کیسے آتی ہیں؟ نبی آتے تھے، جب یہ آیت جس تناظر میں، جس کانٹیکسٹ میں بتائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب اگر امت اس نہج پر پہنچ گئی، اب اگر حالات خراب ہو گئے، اب اگر زوال کی یہ صورت ہو گئی کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے، آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، تو اب کون آ کے اصلاح کا عمل شروع کرے گا؟ اب نبی تو آنا کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی، لہٰذا اب یہ کام امتیوں کا ہے۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ۔ ہم اگر آج سے اور ابھی سے یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ان گروہوں سے نکال کر اس امت کو امت بنانا ہے، یہ لکیریں، چھوٹی چھوٹی لکیریں، یہ مسلکی لکیریں، یہ جغرافیائی لکیریں، یہ نسلی لکیریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں، اس امت کو امت بنانے کا بیڑا اٹھا لیں، اگر ہم یہ شروع کر دیں، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی برباد نہیں کرے گا۔ وہ والا فلسفہ، وہ والا نتیجہ جو تاریخ میں زوال کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے، وہ کبھی بھی تم تباہ اور برباد نہیں ہوگے اگر تم نے اصلاح کا عمل شروع کر دیا۔ اصلاح ہو گئی نہیں، اصلاح ہو یا نہ ہو، شروع کر لیں بس۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ أَن يُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اگر کسی قوم کے لوگ اصلاح کے عمل پر لگے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بستی کو تباہ نہیں کرتا، اللہ کبھی بھی برباد نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر ہم لگ جائیں، اصلاح کر لینا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اصلاح کے لیے پوری امت میں، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا، اسلامی انقلاب برپا کر دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے ذمہ تو اللہ نے صرف کوشش کرنا رکھا ہے۔ آج سے ہم اس امت کو امت بنانے کی کوشش کا آغاز کر دیں، اس امت کی اصلاح کا کام شروع کر دیں، اور ہر اس شخص کو اپنی برادری کا رکن سمجھیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کو اپنے نظریے کی بنیاد قرار دیتا، وہ ہمارا ہے۔ پھر اس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہوں، ان نفسیاتی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کا علاج کرتے کرواتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، خیر خائی کے ساتھ۔ حتیٰ کہ کسی کو کینسر بھی ہوا ہو نا، تو اس کو گھر سے نکال نہیں دیتے، اس کے علاج کی فکر کرتے۔ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کی بات کریں، یہ بتا رہا ہے ہمارا دین۔ لہٰذا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے بچا لیا تمہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایک تو وہ آگ کے گڑھے کا کنارہ ہے جو پورا معاشرہ پہنچ چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ایک آگ کے گڑھے کا کنارہ وہ ہے جب تلواریں نکل آئی تھی ایک دفعہ پھر یہودیوں کے کہنے پر، ان کے چھیڑنے پر، ان کی سازش پر، پھر تم نے تلواریں نکال لی، پھر تم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تلواریں واپس نیاموں میں چلی گئیں، بچ گئے تم۔ یہ بھی آگ کے گڑھے کا کنارہ تھا، لڑ پڑتے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور جو مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو جو کفر کرتا ہے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ لہٰذا آپس میں کسی کو قتل کرنا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے کا تمہارے پاس جواز ہی کوئی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل
ذبیحتنا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، 3 باتیں آپ نے فرمائی، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے والی نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا لیتا، فذالک المسلم، وہی تو مسلم ہے۔ اب یہ تو موٹا موٹا اصول، یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ یہ تمہارے جو باہمی فقہی معاملات ہیں اگر وہ مانتا ہو تو پھر مسلم ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس اتحاد اور اتفاق کی بات کو بھی تھوڑا اور آگے بڑھا لیجئے اپنی سمجھ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر امت میں ایسے لوگ بھی ہوں جو منافقت میں یا عقیدے کی خرابی میں عبداللہ بن ابی سے بھی بڑے ہوئے ہوں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس سے بھی بڑے ہوئے ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو بھی قتل نہیں کرنا، چاہے عقیدے کے اعتبار سے اتنا خراب ہو، کیونکہ اس نے بظاہر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بظاہر وہ مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہے۔ لہٰذا جب کہا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اور ایک روایت میں ہے اضرب عنق ھذا الخبیث، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس خبیث کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو، نہ یہ فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو، کیونکہ وہ منافق بھی تھا، خبیث بھی تھا، اس لیے آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، لیکن آپ نے یہ فرمایا قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ لوگ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے۔ آپ بتائیں وہ ساتھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہیں تھا، وہ تو دشمن تھا، یہودیوں کا ساتھی تھا، وہ تو سازشیں کرتا تھا اسلام کے خلاف، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی تھی، لیکن چونکہ اوورآل غیر مسلموں کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا ایک گروپ بنتا ہے، اس گروپ میں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس برادری میں شامل ہو چکا تھا، لہٰذا فقہی طور پر وہ منافق بھی تھا، وہ خبیث بھی تھا، اور وہ کافروں سے بھی بدتر تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ غیر مسلموں کے مقابلے میں اس گروپ کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو قتل نہ کرو، لوگ کہیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس فقہی اختلاف کی بنیاد پر قتل کرنا تو دور کی بات، اس بنیاد پر گروپنگ کرنا، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یہ کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ، یہ تو فضا ایسی ہے کہ جو کنتم علی شفا حفرۃ من النار والی فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس سے کھول کے بھی زیادہ آیتیں کون بیان کرے؟ کذالک یبین اللہ، کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، ہر بات واضح کر دی۔ لعلکم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کرے ہمیں ہدایت کی منزل مل جائے، ہم اس رستے پر چل نکلیں جو ہدایت کا رستہ ہے۔ اور ہدایت کا رستہ کون سا ہے؟ دو ہی چیزیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا رستہ ہے سیدھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ سیدھا رستہ ہے ایک۔ فَاتَّبِعُوهُ، اب ہدایت لینی ہے تو سب اس رستے کے ساتھ جڑ جاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی بات نہیں، اگر فقہی طور پر کچھ مسائل ہیں تو ان اختلافات کے باوجود اسی سے جڑ جاؤ، سب مل کے جڑ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے راستے کو نہ پکڑنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جب تم ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں محدود رہو گے نا تو اصل رستے سے ہٹ جاؤ گے، یہ گمراہی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ایک کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا لعلکم تہتدون کا معنی سمجھ میں آیا؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ نے کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کے قرآن سے جڑنے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ ہم سب آج سے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج سے ہم جڑیں گے، ہم امت کو جوڑیں گے، جڑنے کی بات کریں گے، اور بنیاد ہمارے جڑنے کی کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے کہ جو ایک میکانزم ہوتا ہے کسی بھی ابہام یا اختلاف کو دور کرنے کا، اختلاف تو ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اس کو دور کرنے کا، اختلاف کے بے شمار اسباب ہیں، اس کو دور کرنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے۔ قرآن نے وہ میکانزم ہمیں بتا دیا ہے کہ جب کبھی اختلاف ہو تو تم نے کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جو امور کے نگران ہیں ان کی بھی اطاعت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کبھی اختلاف ہو ہی جائے، آپس میں جھگڑا پڑ ہی جاتا ہے، تو وہ میکانزم کیا ہے جو تمہیں جوڑے رکھے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑو۔ یہ ہے وہ میکانزم جو ہمیں ہمیشہ متحد رکھ سکتا ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر، اللہ کے قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جڑ جائیں۔ یہی اختلافات کا حل ہے، یہی اتفاقات کی بنیاد ہے، یہی اعتصام بحبل اللہ کا معنی ہے، اور فرقہ فرقہ بننے سے رکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔